گھر میں تو ایک دن 24 گھنٹے کا مسح کیا جاتا ہے، باقی چہرہ بھی دھو لے، ہاتھوں کو بھی دھو لے اور پھر وہ موضع پر مسح کرے۔ اگر عقل کو دخل ہوتا تو موضع کے ظاہر پر، پاؤں کی پشت پر مسح کرنا نہ ہوتا، کیونکہ جب بندہ چلتا ہے تو موضع نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے، تو عقل کہتی کہ نیچے پاؤں کے اس حصے کو مسح کرو، لیکن شریعت یہ نہیں رکھا ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ اوپر مسح کرو۔ تو شریعت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے، عقل قربان بپیش مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقل قربان ہے۔ جو حضور نے فرما دیا وہی فرما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ عمل جو رب کنیت کو پسند ہے وہ خون بہانا ہے، تو لہٰذا ایک طرح اگر خون بہانا وہ اگر حصہ رکھ لے اور ایک طرف جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر دے تو رب کائنات کو وہ کروڑوں روپے پسند نہیں ہے، وہ خون بہانا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذوالحجہ کے حوالے سے، وہ مہینہ چونکہ ہم پر سایہ فگن ہے، آج 27 تقریباً ہے ذوالقعدہ کی، تو اس میں ایک کام یہ کہ جو قربانی نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا عمل ہو کہ انہیں قربانی کا ثواب ملے، تو شریعت نے اس طرف بھی رہنمائی فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، اور یہ قربانی جو کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے، اسے بھی ثواب ڈبل ملے گا، قربانی کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی اتنا ثواب اور ملے گا، اور طریقہ بھی بڑا آسان ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، رحمت خدا بہانہ تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے۔ وہ کیا بتایا؟ وہ یہ بتایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ کی پہلی چاند کی اس وقت سے لے کر قربانی والے دن تک، اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے، مونچھوں کو نہ ترشوائے، وہ بغل کے بالوں کو نہ ہٹائے، زیر ناف بالوں کو نہ موڑے، یہ 10 دن ایسا ہی رہے، ناخن بھی نہ ترشوائے، 10 دن یہ مشابہت کرے حاجیوں کے ساتھ۔ جب 10ویں دن 10 ذی الحجہ کو جب عید نماز پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے عمل کر لے، مونچھیں بھی درست کر لے، ناخن بھی ترشوا دے، اور پھر زیر ناف اور بغل کے بال کو بھی ہٹا دے، تو رب کائنات انہیں قربانی جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ان تمام کے لیے ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں، قربانی کا ثواب بھی اور اس کے ساتھ ڈبل ثواب، قربانی جیسا ثواب اور بھی، اور جو قربانی نہیں کر رہے انہیں بھی قربانی جیسا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ جو ہے اگر کوئی وہ اس طرح بلیڈ پھیرتا ہے تو وہ تو ویسے بھی منع ہے، ویسے بھی منع ہے نا۔ دیکھیں نا کہ ہم جو ہے وہ یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے بہت کچھ کرتے ہیں، سنت رسول کی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب تمام انبیاء کی جو ہے نا سنت ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اس سنت کو روزانہ ہم وہ اس طرح پھیر کر گندی نالی کے اندر ان کو بہا دیتے ہیں۔ تو اگر آگے پیچھے چلو، اگر طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے حالانکہ، مگر ان 10 دنوں کے اندر ایسا کر دیا جائے تو یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ جو ہے مونچھے نہ ترشوائے، ناخن نہ کاٹے، زیر ناف بال کو نہ کاٹے۔ ہاں، اس میں یہ احتیاط ہے کہ اگر وقت پہلے چلا آ رہا ہے اور 40 دن تک ناخن کو نہ تراشنا، زیر ناف بال کو نہ ہٹانا، بغل کے بال کو نہ مونڈنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ان 40 دنوں کے اندر، یعنی کہ پہلے یہ 10 دن مل گئے تو 40 دن کے اوپر گزرتا ہے تو پھر اس کو ہٹا دے، پھر وہ بال بھی مونڈے، سب کچھ کرے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ مگر ایسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے وہ جو ہے نا ایک فطرت ہی عجیب فطرت ہے، ہمیں تو ایک ہفتے کے اندر اگر یہ ناخن نہ کاٹے جائے
اگر ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ ہٹا جائے 15 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، تو ایک کراہت سی آتی ہے۔ تو لہٰذا ان ناخنوں کا اہتمام تو ہر ہفتے کے اندر ہونا چاہیے، جمعرات کو، جمعہ کو، حضور کی سنت بھی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر جو ہے، جو ہم پر ماہ مقدس سایہ فگن ہے، اس کے اندر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں، جو نہیں کرنے والے وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں، تو رب کائنات انہیں قربانی جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔